أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ سر و سامان دے کر آسن انداز سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم میں سے محسنات خواتین کے لیے اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا. یہ آیات تفجیر کہلاتی ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ارد گرد بیٹھی ہیں، مجھ سے نان نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو یہ ایسے حالات تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات جو ہے وہ اچھے نہیں تھے. آپ جو ہے جنگوں کے اندر مصروف تھے اور معاش کے لیے آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ اپنی اس ذمہ داری کو، اسلام کی دعوت کو انسانیت کے سامنے پیش کر رہے تھے اور راستے میں جو مشکلات آتی تھیں ان مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگو، بلکہ جو چیز تمہیں ضرورت ہو وہ ہم تمہیں دیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ذاکر لک، کہ میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں کہ اگر تم جو ہے اس بارے میں سوچ بچار کرو لیکن اپنے والدین سے مشاورت کے بغیر مجھے کوئی جواب نہ دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک، پوری آیت پڑھی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فی ای ھذا استأمر ابویہ، کیا اس کام میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات کے پاس بھی گئے اور تمام ازواج نے یہی کہا کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتے ہیں. یہ ایک منظر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا کہ آپ معاشی لحاظ سے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے تھے اور کئی دن جو ہے آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. تو اس پر ازواج مطہرات کا فکر مند ہونا بھی ایک قدرتی امر تھا. لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اس انداز سے صبر نہیں کر سکتی، معاشی تنگی پر صبر نہیں کر سکتی،
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات کی عظمت کو دیکھو، انہیں سب نے کہا کہ انی ارید اللہ و رسولہ والدار الآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے جو ہے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دار آخرت کو حسین سے حسین تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔